السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مرغوب غذائیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو خوراک انہوں نے استعمال کی، اگر وہی خوراک ہم استعمال کریں تو ہم اپنے جسم کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور بیماریوں سے اپنے جسم کو بچا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی غذائیں استعمال کی جن کا استعمال کرنے سے ہم اپنے جسم کو مضبوط اور توانا رکھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے میں انسانوں کی بھلائی کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت مصطفیٰ کی صورت میں تحریک عینی میں محفوظ ہے۔ کھانے پینے میں جہاں اعتدال کا راستہ قرآن حکیم نے بتایا، وہاں نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس پر پورا عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی مسنون طریقہ ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کھانے کی حلال چیز سے نفرت نہیں کرتے تھے، مگر چند غذائیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مرغوب تھیں۔ دودھ ان غذاؤں میں سب سے زیادہ پسندیدہ غذا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مشروبات پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دودھ کی پسندیدگی کسی کی فضیلت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ یہی وجہ ہے شیر خوار بچوں کی ابتدائی غذا دودھ ہی ہے۔ بچے کے لیے ماں کا دودھ ہی سب سے زیادہ عمدہ اور بہترین غذا ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں یورپ میں گائے کے دودھ میں خود کفیل ہی نہیں بلکہ وہاں سے دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں گائے کے ساتھ بھینس کے دودھ کی وافر مقدار بھی موجود ہے اور اسے تمام دودھ کی اقسام پر فوقیت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ صحرائی علاقوں میں بکری اور بھیڑ کا دودھ بھی میسر ہے۔ عرب کے وسیع عریض خطہ میں اونٹنی کے دودھ کی تجارت عام ہے۔ آج ترقی یافتہ دور میں درجنوں خشک دودھ بند ڈبوں میں اور سیال مادوں میں چائے میں ملانے کے لیے مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بکری کے دودھ، اونٹنی کے دودھ کو یہ کثرت حاصل کیا۔ بکری کا دودھ بچوں کے لیے کہیں زیادہ مفید اور زود ہضم ہے۔ بچوں کے لیے بھینس کے ثقیل اور دیر سے ہضم ہونے والے دودھ کی نسبت بکری اور گائے کا دودھ زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ صرف خود استعمال کیا بلکہ اسے ایسے مریضوں کے لیے انتہائی مفید قرار دیا۔ اس نقطہ نظر سے جگر کے تمام امراض میں یہ دودھ شفا بخشنے کا ذریعہ ہے۔ جدید سائنس کے مطابق دودھ کے ذریعے ہڈیوں میں کیلشیم کی نشو و نما اور عام جسمانی کمزوری کے لیے دودھ بے حد مفید ہے۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دودھ کے استعمال سے بلغم اور معدہ خراب ہونے والے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دودھ میں معمولی مقدار میں اگر دار چینی اور بڑی الائچی استعمال کریں تو کافی حد تک مذکورہ بیماری کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ لونگ 2 عدد کو دودھ میں جوش دے کر پلانے سے یہ شکایت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آج کل ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے ہم ایسی غذاؤں کا استعمال کر رہے ہیں جن کا استعمال کرنے سے ہمارا معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، ہماری جلد بھی متاثر ہو سکتی ہے اور ہمیں بجائے فائدہ ہے کہ ہمیں کافی زیادہ بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ریڈی میڈ چیزیں جو
ایسے تیل میں تیار کی جاتی ہیں جن کو ہم بڑے شوق سے مرچ مسالے لگا کر استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ہمارے جسم پہ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جن سے ہمارے جسم میں وٹامنس بھی ہوں، اور جسم میں وہ کمزوری جو ہمارے جسم میں ہے، ہماری وائٹل فورس، ہمارا جسم ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے اگر ہمارے جسم میں دردیں ہوتی ہیں تو ہم ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا جسم فربا اور چست اور چالاک اور تندرست بن جائے۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ماضی میں لوگ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ پیور نیچرلی چیزوں کا استعمال کرتے تھے جن کے استعمال کرنے سے ان کی باڈی پہ نمایاں اثرات تھے، وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ اگر ان کی ہم ایج کا کمپیئر کریں تو 70-80 سال ایج میں جا کے بھی وہ کافی زیادہ بیماریوں سے بچے ہوئے تھے۔ لیکن آج کے جدید دور کی بات کریں تو ہمیں ایسے بچے دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسے نوجوان دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی آئی سائٹ کا مسئلہ دیکھ لیں، جوڑوں میں دردوں کا مسئلہ دیکھ لیں، بال سفید ہونے کا مسئلہ دیکھ لیں، بال گرنے کا مسئلہ دیکھ لیں، تو ہمیں اپنے ارد گرد کافی زیادہ لوگ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اس کا کمپیئر کریں تو آج کی خوراک اور ماضی کی خوراک کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی کی خوراک میں کافی زیادہ وٹامن تھے جس کی وجہ سے ہم بیماریوں سے بچے ہوئے تھے۔ لیکن آج کل کی جدید سائنٹیفک جو طریقے ہیں اس کی وجہ سے ہم جو غذائیں استعمال کر رہے ہیں وہ صرف نام کی ہیں یا صرف لیبل کی حد تک ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر وٹامنس والی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم کافی زیادہ بیماریوں کو پیدا کر رہا ہے۔ بیماری تبھی آتی ہے جب ہمارے جسم میں وائٹل فورس یعنی ہماری جو انرجی ہے، ہماری جو طاقت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو تب بیماری حملہ شروع کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، بتائی ہوئی چیزیں غذائیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم خود بھی ٹھیک رہیں اور اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو بھی ٹھیک رکھیں، اور ایسے کھانے استعمال کرنے چاہیے نیچرلی جس میں کیمیکل کم ہو اور انرجی زیادہ ہو۔ اب ہم دوسری غذا کے بارے میں چلتے ہیں۔ شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ شہد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ شہد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رب کائنات نے شہد کے بارے میں جامع الفاظ استعمال کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے جو رغبت تھی وہ سورہ تحریم سے واضح ہو جاتی ہے۔ جو سائنسی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، شہد کے طبی افادیت نمایاں ہو رہی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے استعمال کرنے سے فعال لقوہ اور جسمانی امراض کا علاج شہد کے استعمال سے کیا ہے۔ معدہ کے امراض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث کی روایت موجود ہے۔ امراض چشم میں شہد کا استعمال بے حد مفید ہے۔ بینائی کو قائم رکھنے اور تیز کرنے میں اس کی افادیت مسلمہ ہے۔ یورپ میں اور دوسرے کنٹری میں شہد کو کافی زیادہ حد تک استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپریشن زخم منمل کرنے کے لیے اینٹی سیپٹک کی حیثیت سے شہد کے استعمال کا رواج پایا جا رہا ہے۔ گرمیوں میں پانی ملا کر شہد کے شربت اور سردیوں میں شہد اور گنجی سون کا قہوہ اپنی افادیت کے اعتبار سے ثانی نہیں رکھتا ہے۔ شہد کو دودھ ملا کر استعمال کرنا بھی سنت ہے اور مکمل غذا بھی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں شہد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور خاص کر سردی کے موسم میں جب ہمارا گلا خراب ہو، جب ہمیں چیسٹ انفیکشن ہو، تو ہمیں شہد استعمال کرنے سے ہمارا گلا اور چیسٹ انفیکشن بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس میں کافی زیادہ غذائی طاقت بھی ہے جو ہمارے وائٹل فورس، ہماری جسم میں کی امیونٹی کو صحیح رکھتا ہے۔ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں۔
نمبر 3 کھجور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں کھجور کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ کھجور کو استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر ہم اس کا اندازہ ایسے لگائیں، اگر ہم رمضان میں کیونکہ سارا دن فاسٹنگ کرتے ہیں تو شام کے وقت ہمارے جسم میں انرجی کم ہونے کی وجہ سے ہمارا جسم نڈال ہو جاتا ہے، تو جب ہم کھجور کا استعمال کرتے ہیں تو کھجور کے استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں توانائی آتی ہے۔ کھجور میں تمام قسم کے وٹامن، فاسفورس، کیلشیم، آئرن سب ہی وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ کھجور کو جدید سائنس مکمل غذا تسلیم کرتی ہے۔ کتنے جرئیں اور باہمت لوگ تھے جو چند کھجوریں کھا کر روزہ رکھتے تھے، روزے کی حالت میں غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ کھجور اب محض عربوں کا پھل نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کھجور اور شہد کی افادیت کی وجہ سے ان کی پیداوار بڑھانے کی طرف متوجہ ہے۔ عالمی سطح پر شہد اور کھجور کی تجارت تیزی سے ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو دودھ میں پکا کر استعمال کرتے تھے۔ شہد کھجور سے تیار کردہ مشروب بڑھاپے کا سہارا، جوانی کا نظارہ اور جوڑوں کے درد جیسے مرض کا علاج ہے۔ وہ مریض جو ضعف فشار یا لو بلڈ پریشر میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسی خواتین جو زچگی کے بعد کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے لیے لاجواب ٹونک ہے۔ اکثر مرد اور خواتین حضرات کمر درد کی شکایت کرتے ہیں۔ سبب کچھ بھی ہو، ان کے کھجور اور شہد اور دودھ کا یہ مرکب بہت مفید ہے۔ عجوہ گٹھلی امراض قلب میں شافی علاج کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پوری دنیا میں استعمال کی جا رہی ہے۔ لہسن، سرکہ، سیب، لیمن اور شہد کا مرکب عجوہ کے ساتھ قلب کی بند شریانوں کو کشادہ کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ نمبر 5 انجیر۔ انجیر اس پھل کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ انجیر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے انجیر کا استعمال فرماتے تھے۔ انجیر پھیپھڑوں کو مضبوط کرتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، آواز کے بیٹھ جانے میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں انجیر کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ انجیر پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، دائمی قبض اور خونی بواسیر کو ٹھیک کرتی ہے۔ انجیر کو دودھ میں جوش لے کر 2-3 دن روزانہ رات کو پینا بواسیر کے لیے اکسیر ہے۔ انجیر برصی پھلیری میں بھی مفید ہے۔ انجیر کو زیتون کے تیل میں بھگو کر معدے کی اصلاح اور اعصابی کمزوری کے لیے استعمال کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6 زیتون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انجیر اور زیتون دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے جن کی افادیت کی دلیل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا کثرت سے استعمال فرماتے تھے۔ آج کے دور میں زیتون کا تیل اولائیو غذا کے طور پر کولیسٹرول فری غذا ہے۔ یہ کمر درد، آنکھوں کی بینائی، بالوں کی خشکی اور بالوں کو سیاہ کرنے میں مفید ہے۔ گردہ کے تمام امراض میں مفید ہے۔ جو بھی غذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتی ہے، تاجر لوگ اس کے جیلی برائن مارکیٹ میں لا کر تجارت کے نام پر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ کلونجی، شاہ زیتون کے مفید پروڈکٹ کے نام پر سادہ لوگ عوام کو لوٹے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جن کے استعمال کرنے سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش رکھیں اور اپنے جسم کو بھی طاقتور اور صحت مند بنائیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو کہ بڑی اہمیت حاصل ہے، جو کے استعمال اور جو کی روٹی اور اب جو کا دلیا بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں۔ جو کے دلیا کافی زیادہ بیماریوں میں ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر ہم بخار کی بات کریں، پیٹ خراب ہو جائے تو ہم جو کے دلیے کو استعمال کرتے ہیں۔ درزیات کے لیے جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی روز قیام کرتے تو ستوبہ یعنی غذا جو استعمال فرماتے تھے، نان جو پر گزارا کرتے تھے۔ خواتین کو تحریک ہمیشہ یاد رکھے گی
آج کے دور میں ٹائیفائڈ اور السر جیسے امراض میں بے حد مفید ہے۔ ٹائیفائڈ کی مریضوں کی خالص دوا ہے یرقان اور سوزاک، پیشاب میں جلن، بلڈ پریشر کا بڑھنا، ہاتھ پاؤں کی جلن، سب میں آب جو بیری واٹر بے حد مفید ہے۔ یورپ جو کی شراب کے نشے میں غرق ہو رہا ہے، جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر استعمال کریں تو اس کی افادیت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 8، بکری کے گوشت کے شوربہ میں جون کی روٹی بھگو کر کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند اور مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور محترم نے آپ کی پیدائش پر اہل قریش کو جو دعوت دی، اس میں شرعی سے تواضع کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم پر اپنے اقربا کو دعوت اسلام کے لیے بلایا تو شرعی سے تواضع کی، یعنی بکری کے شوربے سے تواضع کی۔ اس وجہ سے ہمیں گوشت کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کو زیادہ پسند کیا۔ اس وجہ سے بکری کے گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کے استعمال کرنے سے ہم اپنے جسم کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9، کدو۔ سبزیوں میں کدو لوکی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے ایک منفرد مقام رکھتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درزی نے دعوت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امراۃ میزبان نے جون کی روٹی اور کدو کے شوربے سے تواضع فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے شوربہ سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کر کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کدو سے یہ رغبت دیکھی تو اپنے ہر کھانے میں کدو کو شامل کرنے کی کوشش کی۔ کدو کی بیل خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد یہ غذا اور دوا اگائی گئی تھی۔ کدو کے بارے میں جدید طبی تحقیق ہے کہ معدہ کے امراض میں بے حد مفید ہے۔ قبض جیسے امراض کا حتمی علاج ہے۔ جگر کی حدت کا خاتمہ کرتی، ہاتھ پاؤں کی جلن دور کرتا ہے، شدت پیاس کو کم کرتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کی سرخی کو کم کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے جو کہ بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں، کدو دانے کا علاج ہے۔ کدو کے بیج پیس کر روئی پر شہد لگا کر کدو کے بیج پیس کر لگائیں۔ کھانے سے کدو دانے جو کسی دوا سے ختم نہیں ہوتے تو اس فطری علاج سے ختم ہو سکتے ہیں۔ جلدی امراض اور چہرے کی چھائیوں پر اس کا ملنا بے حد مفید ہے۔ زیتون کے تیل میں جوش دے کر سر پر ملنا بالوں کے گرنے، خشکی اور سکری کو ختم کرتا اور نیند آور ہے۔ یرقان کی تمام اقسام میں مفید ہے، پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے۔ بہی مربع کی صورت میں عام دستیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو پسند فرمایا۔ دل کی دھڑکن، حفظان صحت میں بے حد مفید ہے۔ بو لگتی ہے، بواسیر، نقصیر، کثرت اور جریان خون کی ہر قسم میں مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پھل تھا۔ نسوائی امراض میں اس کا مربع بے حد مفید ہے۔ صبح و نہار میں اس کا ناشتہ امراض قلب کو روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں سے رغبت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں، سنت کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صحت سے لطف اندوز ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم آج بھی اپنی غذا پہ صحیح پراپر ٹائم دے، ہم دیسی چیزوں کا استعمال کریں اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وٹامنس رکھی ہوں، تو ہم اپنے آپ کو بیماریوں میں بچا سکتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ پائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو غذائیں انہوں نے استعمال کی وہی حلال چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے جو حلال چیزیں پیدا کی ہمیں ان سب کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہم ان کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچا سکتے ہیں، اپنے جسم کو بھی ہیلدی رکھ سکتے ہیں۔
اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی غذائیں استعمال نہ کریں جن کا کھانے سے نقصان دہ ہو، بلکہ ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جن کا ہماری صحت پہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو، بلکہ ہماری صحت کو، ہمارے جسم کو فائدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو ایسے بچے جن کے قد چھوٹے ہو رہے ہیں، ایسے بچے جن کے بال گرتے ہیں، ایسے بچے جن کے چہرے فریش نہیں ہوتے، تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ سٹریس رہتے ہیں اور ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان پہ اثرات ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ آگے پھل پھول نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو نیچرلی چیزیں ہیں، نیچرلی سبزیاں ہیں، نیچرلی فروٹ ہیں، ان کو وقت کے حساب سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچا سکیں اور خود بھی جو بہت زیادہ پیسہ ہے وہ بھی بچا کر رکھے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔